یہ اللہ کا نظام ہے۔ ساری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، کروڑوں قسم کے انسان ہیں، لیکن بیک وقت اللہ پاک سارے انسانوں کو روزی پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہ انسان دیکھیے رب کا کتنا ناشکرا ہے، جب اللہ پاک ایک وقت نہ دے تو لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر بھیک مانگتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، مجھے اس وقت بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھیک مانگنے والا شخص آ گیا، کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے خیرات دے دو، اللہ کے نام پر مجھے صدقہ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ ایک شخص کہتا ہوا، بھیک مانگتا ہوا، سوال کرتا ہوا، دست سے دراز کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ گیا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو دیکھا کہ یہ بڑا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کا جسم بھی تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں پیر بھی صحیح سلامت ہے، اس کے دونوں آنکھ بھی صحیح سلامت ہے، جسم کا ہر ایک عضو صحیح سلامت ہے، کاروبار کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود کیوں ہی بھیک مانگ رہا ہے؟ اس کے باوجود کیوں یہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی ایک کیفیت دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو صدقہ اور خیرات نہیں دیا، چونکہ اچھا آدمی ہے، کاروبار جا کر اگر کر سکتا ہے، دن میں 400 سے 500 روپیہ کما سکتا ہے، ایسا آدمی کو آپ کیوں صدقہ اور خیرات دیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دیکھا، بڑا طاقتور انسان ہے، بڑا موٹا انسان ہے، محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر بار کو چلا سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو روزی کھلا سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری زندگی ایسا کرتے رہے، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، لوگوں سے سوال کرتا رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کے ہاتھ کو پکڑ کر اس فقیر کو اپنے ساتھ لے کر ایک بازار کو تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ کہاں لے گئے بھائی؟ اس فقیر اگر اللہ کے نبی چاہتے تو 5 روپیہ 10 روپیہ 2 روپیہ دے کر چل جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اگر آج میں اس کو دے دوں گا، اس کا تعلق غیروں سے ہو جائے گا، اللہ سے کٹ جائے گا، یہ موت کے آخری سانس تک لوگوں سے سوال کرتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگے گا۔ اگر میں آج اس کو دے کر بھیج دوں، خبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک یہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے گھر کے دروازے کو چلائے گا، اپنے گھر کی روزی کو چلائے گا۔ اگر آج میں اس کو دے کر بھیج دوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کب جوڑے گا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو اپنے ساتھ لے کر بازار تشریف لے گئے، اور بازار کو تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلہاڑی، جو لکڑیاں وغیرہ کاٹتے ہیں نا، کلہاڑی بولتے ہیں اس کو، یہ کلہاڑی خرید کر، ایک رسی خرید کر چنانچہ اس فقیر کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر سے کہا، اس بھیک مانگنے والے سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ کلہاڑی لے کر جا، یہ رسی لے کر جا، آج کے بعد تو لوگوں سے بھیک نہیں مانگنا ہے، اس کلہاڑی کو اور رسی کو لے جانے کے بعد صبح میں فجر کے بعد تو ایک جنگل کو جانا ہے، ایک صحرا میں جانا ہے، لکڑیوں کو توڑنا ہے، لکڑیوں کو توڑ کر کے بازار میں لا کر کے شام میں فروخت کر دینا۔ جب وہ لکڑیاں بک جائے گی، فروخت ہو جائے گی، اس سے جو رقم آتی ہے تو اس رقم سے تو اپنے گھر کی روزی کا انتظام کر لینا۔ چنانچہ اس مزدور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو کلہاڑی دلا کر، رسی دلا کر کے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ شخص لے کر چلا گیا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، 1 ہفتہ ہوا، وہ صبح میں اٹھتا، جنگل کو جاتا، صحرا میں جاتا، لکڑیوں کو توڑتا اور بازار میں لا کر اس کو فروخت کرتا۔ 1 دن کرتا رہا، 2 دن کرتا رہا، 3 دن کرتا رہا، 1 ہفتے تک بزرگان محترم صبح میں اٹھتا، چونکہ اپنے گھر بار کو بھی چلانا ہے، اپنی بیوی بچوں کو روزی کھلانا ہے، اور چنانچہ صبح میں جاتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، خون پسینہ
पसीना बहाकर लकड़ियों को तोड़ता, लकड़ियों को इकट्ठे में जमा करता, चुनाचे शाम में लाकर बाजार में फरोख्त करता। एक मरतबा ऐसा हुआ वो लकड़ियों को फरोख्त कर रहा था, वो लकड़ियों को बेच रहा था। जब बेचता बेचता एक वक्त ऐसा आया कि दुकान की शक्ल में बड़ी जगह वो खरीद लिया। जब वो वहां बैठकर ऊंची जगह पर बैठकर उस लकड़ियों को बेच रहा था तो वहां से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस फकीर के ऊपर पड़ी, उस भीख मांगने वाले के ऊपर पड़ी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस फकीर के पास गए और कहा, खुशी का इजहार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फकीर से कहा, आज तू जो लकड़ियां काट करके, तोड़ करके, मेहनत करके, मजदूरी करके आज तू फरोख्त कर रहा है, आज ये तिजारत तुझे अच्छी लग रही है, क्या तेरा उस दिन का भीख मांगना तुझे अच्छा दिख रहा था? मेहनत मजदूरी करने से तुझे सुकून मिलता है, इज्जत मिलती है, कुछ रकम मिलती है, लोगों से भीख मांगता रहेगा तुझे तो ये तो तय शुदा बात है, कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे, तुझे जहां भी जाएगा तो इस जिल्लत का सामना करना पड़ता था। आज तो यहाँ बैठकर एक जगह पर ठंडी छाव में बैठकर लकड़ियों को तो फरोख्त कर रहा है, क्या ये तेरे लिए अच्छा है या उस दिन का जो तू लोगों से भीख मांग रहा था या वो दिन तेरे लिए अच्छा था? चुनाचे वो फकीर जो लोगों से दर दर भीख मांग रहा था, लोगों से दर दर सवाल कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा, ये दिन मेरे लिए बेहतर है, ये काम मेरे लिए बेहतर है, ये मेहनत मेरे लिए मुनासिब है। मैं दर दर सुबह से लेकर शाम तक हर इंसान के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था, सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपया या 150 रुपया या 100 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन जहां भी जाता था मुझे जिल्लत ही जिल्लत की निगाहों से देखा जाता था। आदमी मेहनत कर रहा हो, हर एक आदमी लकड़ी खरीदने के लिए आज मेरे पास आ रहा है, इससे बेहतर दिन मैंने कभी जिंदगी के अंदर कभी मैंने नहीं देखा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उसको उस दिन देकर भेज जाता तो इसका ताल्लुक अल्लाह से कौन जोड़ता? इस वाक़े से मुझे आपको एक सबक मिलता है बुजुर्गान मुहतरम, चाहे हमारे ऊपर कितने भी हालात आ जाए, चाहे हमारे ऊपर कितनी ही मुसीबतें आ जाए, चाहे हमारे ऊपर कितनी आजमाइशें आ जाए, इंसान को हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते जाइए, अल्लाह पाक तुम्हारी जरूरतों को मुकम्मल करता जाएगा। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।